مسلمان ہونا چاہے اور ابدی کامیابی اور سعادت کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کلمے کا اقرار لازمی اور ضروری۔ کوئی آدمی بغیر اس کلمے کے اقرار کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس انسان کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں جب تک وہ اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا نہ کر لے اور دل کے اندر اس کا اعتقاد نہ رکھے۔ لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اس کلمے کے اندر دو دعوتیں دی۔ پہلی دعوت لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور معبود کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، معبود کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے جائے، معبود کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو خدا تسلیم کر لے، یا معبود کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں ذرہ برابر کسی کا کوئی تسلط نہیں، جو چیزیں ہونی ہے وہ غیر اللہ سے نہیں ہونی۔ لا الہ اللہ کے علاوہ معبود نہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تصرفات ہیں اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر تمام دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور وہ کسی چیز کا عہد کر لے، کسی چیز کا پیغام کر لے، وہ ایک دوسرے کی چاہے جتنی مدد کرے، لیکن جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو اور جب تک اللہ کی ذات کو اس چیز کے اندر شریک نہ کر لیا گیا ہو، جب تک اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کر لیا جائے، میرے بھائیوں دنیا گواہ ہے اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کتنی دنیا چلی گئی، کتنی دنیا ابھی آنے والی باقی ہے، کتنی حکومتوں کا الٹ پھیر ہوا ہے، کتنے لوگ اس دنیا کے اندر وجود میں آئے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے فیصلے اس انسان نے دنیا کے اندر آ کر کیے، لیکن فیصلہ وہ نافذ ہوا جو میرے رب کو تسلیم تھا۔ اگر کوئی فیصلہ، اگر کوئی عہد، اگر کوئی پیغام، اگر کوئی وعدہ میرے رب کو تسلیم نہیں ہوا، میرے بھائیوں تمام دنیا جمع ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے پسندیدہ فیصلے کے خلاف اس دنیا میں آج تک کوئی فیصلہ منعقد نہیں ہو پایا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے وہ فطرت اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بتا دیا کہ جب بندہ دنیا میں وجود پذیر ہوا، حالانکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد انسانوں سے لیا ہے، الست بربکم کے ذریعے سے احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ایک عہد دیا تاکہ دنیا میں جا کر میری ربوبیت کو، میری حاکمیت کو، میری غالبیت کو یہ دنیا بھول نہ جائے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلا عہد کو وہاں لیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے اندر صراحت سے بات پائی گئی کہ ہر بچہ ملت اسلام پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جب بچہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اللہ یہ عقیدہ اس کے دل کے اندر بٹھا دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں کرنے والا کچھ نہیں ہے، تمام دنیا جمع ہو جائے لیکن اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی منشی نہ ہو، اللہ کی منشا نہ ہو، میرے بھائیوں دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ الا اللہ کے معنی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ اللہ نے جس چیز کا ارادہ کر لیا، کوئی دنیا، تمام دنیا مل جائے، دنیا کے بڑے بڑے جبابرہ، دنیا کے بڑے بڑے طاقتور انسان مل جائے، لیکن جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کے ارادے کو کوئی بدل نہیں پاتا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں جب بندہ اس کلمے کو زبان سے ادا کر لیتا ہے
وقت کا ظالم بادشاہ ہے فرعون، جس نے بنی اسرائیل پر ایسے ایسے مظالم کیے ہیں کہ دنیا میں شاید کوئی بادشاہ ایسا گزرا ہو جو اتنا بڑا ظالم گزرا۔ یکساں حکم تمام بنی اسرائیل کے لیے دے ڈالا کہ جتنے بھی مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے متعین کردہ افراد، اس کی پولیس اس زمانے میں گھر گھر کی تلاشی لیا کرتی تھی۔ کسی گھر کے اندر اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، اس نومولود لڑکے کو چھین لیا جاتا اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک زمانے تک فرعون نے اپنا یہ سلسلہ چلائے رکھا۔ فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میری حکومت اس دنیا پر قائم ہے اور مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی ذات ابھی موجود ہے، وہ اللہ جس نے اس کو وجود بخشا ہے، جس نے تمام کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ اس سے بھی بڑا قادر ہے۔ یکساں طور پر قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ نے ایک ارادہ ظاہر فرمایا، حالانکہ اللہ اگر چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مصر کے اندر پیدا کرنا لازمی نہیں تھا۔ دنیا کے کسی کونے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پیدا کروا سکتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بستی ہے، اور جانے کتنی بستیاں اس زمانے میں بھی موجود رہی ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں پیدا نہ کر کے کسی اور علاقے میں پیدا فرماتا، اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیے اور وہاں پر جا کر کے دین کی تبلیغ کیجیے۔ لیکن اللہ کو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اللہ فرعون کو یہ دکھلانا چاہتا تھا کہ میرے تمام مظالم اپنی جگہ پر، لیکن آج بھی تو سب کچھ ہونے کے بعد اللہ کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں ظاہر ہوئے، کتنی تعجب کی چیز میرے بھائیوں ہے کہ پولیس والے گھر گھر جا کر کے تلاشیاں لے رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش کہاں پر پاتے ہیں؟ خود فرعون کے دربار میں، فرعون کی گود میں جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پال کر دکھلایا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ حکومت آج بھی اللہ کی قائم ہے، چاہے جتنے بڑے وفاری، جتنے بڑے بڑے جبابرہ دنیا کے اندر آ جائے، لیکن اللہ جب کسی چیز کو کرنے پر آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو کرنے سے روک نہیں سکتی۔ فرعون نے بڑے اپنے ہتھکنڈے اپنائے کہ میری حکومت کے گرنے کا جو سبب ہے، میری موت کا جو سبب ہے، اس انسان کو پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو میری قدرت سے ٹکرانا چاہتا ہے، دیکھ میری قدرت کہ اسے کسی اور شہر میں پیدا نہیں کرنا، پیدا بھی تیرے شہر میں کرنا ہے اور پرورش بھی تیرے ہاتھوں میں کرانی ہے۔ پھر دیکھ تیری قدرت بڑی ہے یا اللہ کی قدرت بڑی ہے؟ اللہ نے میرے بھائیوں 1 سال 2 سال 3 سال نہیں 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہتے ہیں، اور پھر یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ خیر جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ آپ اس کو لے کر کے رات رات چلے جائیں، اب بنی اسرائیل کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ فرعونیوں کو جب پتا چلا کہ بنی اسرائیل یہاں سے چلے جا چکے ہیں، فرعون نے اپنا لشکر روانہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جو تعداد ہے، بنی اسرائیل کی جو تعداد ہے، اس وقت علماء نے لکھا ہے تقریباً 6 لاکھ، اور فرعون نے جو لشکر بھیجا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، اس کی تعداد علماء نے لکھی ہے کہ مکمل تعداد کا اندازہ تو بڑا مشکل تھا اس کا۔ حرارت دستہ جو اس نے بھیجا ہے، یعنی فوج سے آگے جو انتظام
وقت فرمائی جب فرعون خوش ہو رہا ہے کہ اب تو مسلمان دنیا سے مٹ جائیں، اب تو اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اب تو صرف میں اکیلا معبود رہ جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستے بنائے اور انہیں راستوں کو فرعون کے غرق کرنے کا سبب بھی بنا۔ حضرت موسیٰ پار ہو گئے۔ فرعون اپنے قوم سے کہنے لگا دیکھو میں نے اپنی قدرت سے راستے بنائے ہیں، لہذا تم ان پر چل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو پکڑ لو۔ قوم سمجھ رہی ہے یہ راستے بنائے ہوئے کس کے ہیں، وہ لشکر کو بار بار حکم دے رہا ہے، لشکری آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرعون نے سوچا جب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا شاید میری قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ فرعون نے اپنا گھوڑا آگے ڈال دیا، بیچ راستے پر جب پہنچا اللہ نے پانی کو حکم دے دیا اور پانی کو آپس میں ملا دیا۔ اب فرعون کی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ جو کہ پہلے سے جانتا ہے کہ خدا میں نہیں ہوں، معبود میں نہیں ہوں، معبود تو کوئی اور ہے، اللہ تو کوئی اور ہے، اب وہ کلمہ زبان سے پڑھنا چاہتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی اور کہنے لگا موسیٰ، وہ ارادہ کر رہا تھا کہ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے، زمین سے مٹی اٹھائے اور منہ کے اندر ٹھونس دی۔ جس انسان نے پوری زندگی مسلمانوں پر ظلم کیا ہو، جس انسان نے نومولود بچوں کو قتل کرا دیا ہو، اب وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر کے جنت کا حقدار بن جائے، یہ تو جبرائیل کو بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے مٹی منہ میں ٹھونس دی تاکہ ایمان نہ لا سکے۔ اللہ نے آج بھی اس کو مقام عبرت بنا دیا، نہ پانی نے اس کی لاش کو قبول کیا ہے، نہ زمین نے اس کی لاش کو قبول کیا ہے۔ آج بھی اللہ نے مقام عبرت بنایا ہوا ہے اس عالم کو۔ اللہ میرے بھائیوں دکھانا چاہتا ہے اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ دنیا جس کے پاس چند ٹکے آ جائے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، ذرا سی حکومت حاصل ہو جائے انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو خدا بن بیٹھا ہوں۔ وہ نہیں جانتا کہ اللہ کی لاٹھی میرے بھائیوں میں آواز ہوتی ہے، اور اللہ کا جب قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا جب غضب نازل ہوتا ہے، اس انسان کو دنیا میں بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ تاریخ رقم کر دی ہے دنیا کے اندر کہ دنیا میں جتنے بھی جبابرہ اور دنیا میں جتنے ظالم آئے ہیں، دنیا میں جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے، اللہ نے ہر ایک کو مقام عبرت بنایا، ہر ایک کو مقام عبرت بنایا۔ اسلام میرے بھائیوں نے مٹا تھا، نہ اسلام کو مٹانے کی کسی کے اندر طاقت ہے۔ اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ اسلام کو تب نہیں مٹ سکا جب دنیا کے اندر صرف 313 موجود تھے، پوری دنیا اسلام مخالف تھی۔ میرے بھائیوں جب اسلام کو 313 کی تعداد کو ساری دنیا مل کر کے نہ مٹا سکی، آج کروڑوں کی تعداد کو مٹانے کے لوگ کام دیکھ رہے ہیں۔ کتنی عجیب چیز ہے میرے بھائیوں، اگر اسلام مٹ چکا ہوتا تو اسلام اس وقت مٹایا جا سکتا تھا جب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن اللہ نے اس وقت بھی دکھلا دیا کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، اسلام کو دنیا میں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ اسلام والوں کے اپنے اعمال ہیں کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو مسائل دنیا کے اندر آ رہی ہیں، اس کی بنا صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا زبانی ایمان ہے، دل سے ہمارا اعتقاد ہے، دلوں کے اندر ہمارے جو یقین پیدا ہونا تھا اس کلمے کے تعلق سے، دلوں
دنیا وہ منظر دیکھے گی کہ اللہ ان پہاڑوں کو، اس زمین کو، ان بلڈنگوں کو تہس نہس فرما دے گا۔ جس دن اسلام کے چاہنے والے اور اسلام کو ماننے والے اس دنیا کے اندر نہ رہے، میرے بھائیوں، اس دن اللہ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کائنات، اس کائنات کا وجود، اس کائنات کی اہمیت صرف اس ٹائم تک باقی ہے جب تک اللہ کا نام لینے والا اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس کائنات کے اندر اللہ اللہ کہنے والا، اور جس دن یہ اللہ اللہ کہنے والا موجود نہ رہا اس دن اللہ کو اس کائنات کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم کلمے کے اس تقاضے کو سمجھیں۔ زبان سے ہم نے جس کلمے کا اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا، ہم اس کو دل کی گہرائیوں کے اندر اتاریں، ہم اپنے دل کے اندر یہ اعتقاد بٹھا لیں، اپنے دل کے اندر یہ یقین جما لیں کہ اللہ کی ذات اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نے ہمارے حصے میں کامیابی لکھی ہے، اللہ نے ہمارے حصے میں میرے بھائیوں کامرانی اور فوز و فلاح لکھی ہے، دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں لیکن ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اسلام کو مٹانے کی یہ کوئی نئی کائنات نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی عبادات کا ایسی پلاننگ کی ہے کہ لوگ خوف کھانے لگے، لوگوں کو اندیشہ ہونے لگا کہ شاید اب اس مقام سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اسلام مٹتا نہیں ہے، اسلام مٹتا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ترکی کے اندر چن چن کر کے لوگوں کو اسلام سے گمراہ کر دیا گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں تھا، لوگ دہلی بن چکے تھے، اللہ سے لوگوں کا اعتقاد اٹھ چکا تھا۔ جو چند مسلمان تھے صرف اسلام کا نام لینے والے تھے، زبان پر لا الہ الا اللہ تھا، وہ معنی تک اس کلمے کے نہیں جانتے تھے، لیکن آج اللہ نے پھر اس کو اکھاڑ دیا۔ اسلام میرے بھائیوں دبنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، وقتی طور پر اسلام پر حالات ضرور آ سکتے ہیں، وقتی طور پر خوف ضرور قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی طاقت اسلام کو مٹا دے؟ اسلام کو مٹانے کی جو لوگ تمنائیں رکھتے ہیں، جن لوگوں کا یقین یہ ہے، وہ اللہ کی قدرت سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت سے میرے بھائیوں جو بھی ٹکرایا ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، اس کا نام و نشان بھی دنیا کے اندر موجود نہیں رہا۔ بس مسلمانوں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اعتقاد کو درست کر لیں۔ ہمارا خود کلمے پر اعتقاد درست نہیں ہے تو ہم میرے بھائیوں بتاؤ کہ اسلام یا اسلام کے ماننے والوں کی اللہ کی جانب سے مدد کیسے آئے؟ ہمارا تو خود اعتقاد اسلام پر اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمارا خود اعتقاد اللہ کی ذات پر مضبوط نہیں ہے، تو ہم دوسروں سے کیا گلا شفا کریں؟ مظالم دوسروں کے الگ ہے، ہم نے خود اسلام پر اتنے ظلم کر رکھے ہیں کہ جس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے خود اسلام کو چن چن کر کے اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے نکال دینے کی پوری کوشش کی۔ کوئی خاندان ایسا ہو کہ پورا کا پورا خاندان اسلام کا ماننے والا، مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے والا ہو، میرے بھائیوں دکھلائیں۔ ہم خود اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں سے اسلام رخصت ہو جائے، ہماری بستی سے اسلام رخصت ہو جائے، تو ہم غیروں سے کیا دلا شکر؟ ہمارا خود کتنا عمل اسلام پر ہے، ہمارا خود کتنا اعتقاد اسلام پر ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ہم خود اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے تو ہمیں کیا شکوہ اور شکایت کسی سے کہ کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ اللہ نے اس ظلم کو روکنے کی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی جو صورت رکھی ہے اور جو شرط قرار دی ہے وہ تو اسلام ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں اگر کامل طریقے پر ایمان والے رہو گے تو کامیاب رہو گے، لیکن اگر مکمل طریقے پر ایمان والے ہم نہ ہوئے، اسلام خود ہماری زندگیوں سے رخصت ہونے لگا ہو، پھر میرے بھائیوں دوسروں سے کیسی شکایت؟ شکایت تو ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ سے کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل خود اسلام پر کتنا ہے۔ سنتوں کی، نوافل کی تو بہت دور کی بات ہے، ہم فرائض پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کتنی مصیبتیں ان چند سالوں میں مسلمانوں پر آئی ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو پہلے سے نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن اب پکے نمازی بن گئے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ اب کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں
وہاں پر